تو بابا بلے شاہ اب جس کو کوئی کلام نہیں ملتا وہ بابا بلے شاہ کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں. بابا بلے شاہ کی اگر لکھی ہوئی ہیں یہ انہی کی ہیں تو بھائی وہ بابا بلے شاہ تو وہ شاید علامہ اقبال کے برابر کھڑا جا کے. بابا علامہ اقبال کے شاعر کو ہم کاپی کرتے ہیں کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بابا بلے شاہ وہ کہہ رہا نا کہ وہ لاہو جاندڑے بیڑے کیڑا موڑ لیا گیا میری عقل جو بلی نال مخانیاں دے گیا تیری عشق نچایا کر کے تھیا. تو اگر یہ بابا بلے شاہ کا کلام ہے اور بابا بلے شاہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو بھائی یہ تو بابا وہ تو بابا علامہ اقبال بھی سے بھی دعا تھا گئی ہوں گے کہ میں بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی میں 1885 کی بات کر رہا ہوں کہ میں بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب کوئی بھی چیز مجھے میسر نہیں ہے جس کا میں ریفرنس کے طور پہ بتا سکوں. یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ تمام کا تمام یہ مراسیوں سے جو لوکل بزرگ تھے ان سے جو رومرز تھے ان کو اکٹھا کر کے مبینہ طور پر یہ انہوں نے منسوب کی. 1757 کے اندر بابا بلے شاہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو بابا بلے شاہ ایک گمنام مستی ہے. جتنا عارفانہ کلام اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہے اس کے اندر سب سے کمزور ترین جو کلام ہے وہ بابا بلے شاہ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی دستیاب نہیں. بابا بلے شاہ کی ڈیٹ آف برتھ میں نے جیسے پہلے بتائی مبینہ طور کے اوپر 1680 اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہے 1757 کی. اچھا اب بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے وہ سبھی مشہور زمانہ شعر ہے سارے سنتے ہیں وہ میں ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک پاسے میرے رہن بریلوی ایک پاسے دیوبندی دے وچ وچالے میرا ملا میری قسمت مندی. تو جس وقت بابا بلے شاہ کا ٹائم ہے نہ بھائی دارالعلوم دیوبند تھا اس وقت نہ دارالعلوم بریلوی تھا. نواب صاحب بلے شاہ بر صغیر کا اتنا بڑا نام اور ان کا تعلق بھی قصور سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ نام کے 3 سے 4 شعراء گزرے ہیں اور بھی لیکن صرف اور صرف ان کی شاعری کو منسوب جو زیادہ فیمس ہوئی ان کے ساتھ کیا جاتا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کی کیا مطلب ہسٹری ہے؟ اور بابا بلے شاہ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1680 کی. یہ متفقہ نہیں ہے کیونکہ آج بابا بلے شاہ کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے آج سے 100 سال پہلے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. میں تھوڑا سا بابا بلے شاہ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں آپ سے. یہ جتنی بکس فقیر صاحب کی کلیات بلے شاہ یا اپنا مختلف جو بکس لکھی گئی ہیں ان میں کسی بھی بک کے اندر کوئی ریفرنس نہیں دیا انہوں نے کہ یہ انہوں نے انفارمیشن کہاں سے لی کیسے لی. ہمارے جو بزرگ ہیں ہم نے جیسے کہا کہ نواب حسین خان کا دور ہے وہ والا جس وقت میں بابا بلے شاہ ہوئے اور یہ جتنی آپ آج کل کی شاعری سن رہے ہیں اس کے اندر میں بابا بلے شاہ کا کوئی مخالف نہیں ہوں. میں تصوف کو بھی مانتا ہوں اور طریقت کو بھی مانتا ہوں لیکن شریعت اپنی جگہ کے اوپر ایک قائم چیز ہے. بابا بلے شاہ کی جو آج شکل ہمیں نظر آ رہی ہے میں بات کر رہا ہوں جو ان فریم کی گئی ہے کتابوں کے اندر اور اس کافیوں کے اندر اس لٹریچر کے اندر جو بابا بلے شاہ کو آج فریم کیا جا رہا ہے آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا. اور جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں بابا بلے شاہ کی ڈیتھ ہے 1757 کی. 1757 کے اندر بابا بلے شاہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو بابا بلے شاہ ایک گمنام مستی ہے. بابا بلے شاہ کو کوئی نہیں جانتا نہ ہی یہاں پہ شہر ہے نہ ہی یہاں پہ شہر ہے نہ ہی یہاں پہ آبادی ہے مضافات ہے. بابا بلے شاہ کہ جیسے رومرز ابھی بھی مشہور ہیں ہمارے بزرگوں نے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح جوان ہوئے ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. جتنا عارفانہ کلام اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہے اس کے اندر سب سے کمزور ترین جو کلام ہے وہ بابا بلے شاہ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ بابا بلے شاہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی دستیاب نہیں ہے کسی قسم کی. یہ سب جھوٹ ہیں. میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اس ڈیپ ڈاؤن جانے کی کوشش کی, لوگوں کو ملا, جا کے نکلا, میرا تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, دیکھنے کی کوشش کی, مجھے کہیں پہ کوئی کتاب نظر نہیں آئی جو بابا بلے شاہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو. بابا فرید سے شروع ہو جائیں آپ اور آج کے دور تک آ جائیں, آپ کو ہر ایک کی لکھی ہوئی کوئی بیاض کوئی نہ کوئی چیز اویلیبل ہے. بابا وارث شاہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اپنی کتاب موجود ہے, شاہ حسین کی موجود ہے, سلطان باہو صاحب کی موجود ہے, جو نیم اٹ, یا محمد بخش صاحب کی موجود ہے. بابا بلے شاہ کی کوئی کتاب موجود نہیں. دوسرا, بابا بلے شاہ سے منسوب جو بھی چیزیں ہیں ان میں بھی 100 کارڈ تو وہ ہیں, لیکن جب آپ ان کو ڈیپ ڈاؤن جا کے ٹچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ محسوس پتہ چلتا ہے ابھی آپ ہوا کے اندر ہی پھر رہے ہیں, کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں اپنی بات کے ریفرنس کے طور کے اوپر. بابا بلے شاہ کی ڈیٹ آف برتھ میں نے جیسے پہلے بتائی مبینہ طور کے اوپر 1680, اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہے 1757 کی. اچھا, اب بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے, وہ سبھی مشہور زمانہ شعر ہے, سارے سنتے ہیں, میں ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ایک پاسے میرے رہن بریلوی, ایک پاسے دیوبندی, تے وچ وچالے میرا ملا میری قسمت مندی. تو جس وقت بابا بلے شاہ کا ٹائم ہے, نہ بھائی دارالعلوم دیوبند تھا اس وقت اور نہ دارالعلوم بریلوی تھا. جی. اچھا, اب دوسری طرف پہ اب بابا بلے شاہ کا اپنا ایک, ہم نے جیسے ایک آج تو وہ ایک ماؤنٹ ایوریسٹ بن گیا. آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید آپ کی اپنی جو ٹوپی ہے وہ نیچے جا گرے گی اس کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے, کہ امیجنیشن اتنی ہائی چلی گئی ہے کہ ہر بندہ اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے کو مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم ہر چیز کو اگر چیک کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری کو بھی چیک کرنا چاہیے نا ہمیں. کوئی ریفرنس کسی بک کے اندر, فقیر صاحب کے بہت سے بندے جو میرے سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے, جو تاریخ کے, جو مذہب کے, میں نے ان سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا بھائی بک ہے کنفرمیشن ہی. اب میں نے تھوڑی سی اس کے اندر تحقیق کی تو جو فائنڈنگز ہیں میری وہ بڑی حیرت انگیز قسم کی ہیں. اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے تاریخ کے پنوں کے اوپر بابا بلے شاہ آیا 1885 کے اندر, تاریخ کے پنوں. اس سے پہلے تھوڑی سی تاریخ میں ان کی ڈیتھ کے بعد کی بتا دوں کہ بابا بلے شاہ کی ڈیتھ ہے 1757 کی. 1836 کے اندر ایک بزرگ بکن خان قصور کے اندر رنجیت سنگھ آیا. رنجیت سنگھ نے آ کے لوگوں کو کی سمپتھیز لینے کے لیے, لوگوں کے ساتھ مکس ہونے کے لیے, اپنے لیے, کیونکہ وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, ہمدردی لینے کے لیے اس نے کچھ فنڈ دیا بکن خان کو کہ آپ نے کچھ ادھر یہ لگانا ہے. تو کیونکہ ہم ہندوستان کا حصہ تھے, ہندوستان کے اندر لوگ جو تسلیم کرتے تھے, تو انہوں نے 7 مزار بنائے بکن خان نے مبینہ طور کے اوپر. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اب اس کے کچھ عرصے بعد ہی, کیونکہ وہ دور تھا وہ چلتا گیا, تو 1757 سے لگ کر 1885 تک آپ اندازہ کر لیں کہ بابا بلے شاہ تاریکی کے اندر ہے. نہ کوئی اس کا کوئی داس ہے, نہ اس کا کوئی جاننے والا ہے. اس وقت کی ایک کتاب لکھی گئی پریم سنگھ زرگر کے نا, جو اس کا رائٹر تھا, اس نے کافیاں لکھی. وہ جو کافیاں تھیں پریم سنگھ زرگر والی وہ بھی محدود سی تھی. آج تو بابا بلے شاہ تو شاید 500 سے بھی کراس کر گیا. اس وقت کا بابا بلے شاہ جو ہے وہ صرف چند محدود سی کافیوں کے اندر محدود تھا وہ. اور پریم سنگھ جو اس کا پری فیس ہے اس کے اندر لکھ رہا ہے کہ میں بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی, میں 1885 کی بات کر رہا ہوں, کہ میں بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی چیز مجھے میسر نہیں ہے جس کا میں ریفرنس کے طور کے اوپر بتا سکوں. یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں
یہ تمام کا تمام یہ مراسیوں سے، جو لوکل بزرگ تھے ان سے، جو رومرز تھے ان کو اکٹھا کر کے مبینہ طور پر یہ انہوں نے منسوب کی۔ 1885 کے بعد سر چارلس آسبرن تھے ایک پروفیسر پنجاب یونیورسٹی سے، انہوں نے پریم سنگھ زرگر کی کتاب کو ہی انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا۔ انہوں نے بھی وہی کافیاں انہوں نے اس کے اندر جو آج بھی ریفرنس کے طور کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ پھر ایک بک لکھی گئی، اب مجھے رائٹر کا نام تو مجھے اب پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دے سکتا ہوں تھوڑی سی کوشش کر کے۔ وہ 1915 کے اندر، یہ وہ ہیں جو ان کی انیشل، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بابا بلے شاہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1945 کے بعد تو ایک خاص ایک ہوا چل پڑی، اور وہ چلتی چلتی جو ہوا تھی وہ ٹورنیڈو بن گیا۔ ٹورنیڈو سے بھی اس کو اب کوئی بڑا نام دے دیں تو وہ اب ہم اس بابا بلے شاہ کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ جو بندہ بھی ہے وہ اپنے جو کلام کسی کو نہ ملے وہ بابا بلے شاہ کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔ اب جیسے آپ نے ابھی پوچھا کہ بابا بلے شاہ 5 تو پاکستان کے اندر ہی ہیں، 2 انڈیا کے اندر بھی ہیں۔ ان یہ جو 5 ہیں ان میں 3 شاعر ہیں۔ اب میں ان کو آپ کو ریفرنس کے طور پر ان کا مزار بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ قصور سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں اور آپ غازی روڈ ٹرن کریں رائٹ کے اوپر ڈیفینس کی طرف، تو وہ ایکسچینج کراس کریں گے نا، تو آپ کسی سے پوچھیں کہ یار مجھے گلی بلے شاہ لے جانا ہے، وہ آپ کو لے جانا۔ ایک بابا بلے شاہ اپنی یہ چاول بڑے مشہور ہیں نارنگ منڈی کے، وہاں بھی ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ یہ آپ کھڑیاں جائیں، کھڑیاں سے آپ چونیا روڈ کے اوپر جائیں تو یہاں پہ ایک علاقہ آتا ہے سکندرپورہ۔ سکندرپورہ قبرستان کے اندر بھی ایک مزار موجود ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا نام وہ گجرات کے اندر، ان کو کہتے ہیں بلے شاہ گجراتی، نومبر کے اندر ان کا عرس ہے، اسی مہینے میں۔ انڈیا کے اندر 2 ہیں۔ تو وہ غرض یہ ہے کہ وہ بابا بلے شاہ، اب جس کو کوئی کلام نہیں ملتا وہ بابا بلے شاہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی اگر لکھی ہوئی ہیں یہ انہی کی ہیں تو بھائی وہ بابا بلے شاہ تو وہ شاید علامہ اقبال کے برابر کھڑا جا کے۔ بابا علامہ اقبال کے شاعر کو ہم کاپی کرتے ہیں، کیا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو بابا بلے شاہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ لاہو جاندڑے بیڑے کیڑا موڑ لے آوے، میری عقل جو پلی نال مخانیاں دے گئیا، تیری عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو اگر یہ بابا بلے شاہ کا ہی کلام ہے اور بابا بلے شاہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو بھائی یہ تو بابا وہ تو بابا علامہ اقبال بھی کے سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گے۔ بات یہ ہے والے کہ یہ سب کچھ مبینہ طور کے اوپر، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں وہ بابا بلے شاہ نے لکھا ہوا ہے، تو لیکن وہ بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب یہ آج کل ایک وہ یہ جو شاعر حضرات ہیں یا قوال حضرات ہیں تو یہ ناخدا ہوتے ہیں، مائک کے جو بول دیں ہم لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ ناخدا ہوتا ہے اپنی بک کا، وہ جو لکھ دے ہم کہتے ہیں یہ فلانی بک میں لکھا ہے، بات درست ہے، پر بھائی وہ جہاں بک میں لکھا ہے اس کا کوئی ریفرنس بھی تو دینا آپ کہ یہاں کہاں سے لیا آپ نے۔ میں کم و بیش نہیں ہے تو 20-22 سال سے اس کوشش کے اندر ہوں کہ میں بابا بلے شاہ صاحب کے آباء و اجداد کو ٹریس کر سکوں پرفیکٹلی ایویڈنس کے ساتھ۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جہاں پہ بابا بلے شاہ کے والدین دفن ہیں پانڈو کی، آج سے 100 سال پہلے تک ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جہاں پہ بلے شاہ کے والد ہیں۔ اور آپ اگلی بات سن کے اس سے زیادہ حیران ہوں گے کہ جو بابا بلے شاہ کا آج سے 100 سال پہلے امیج ہے وہ آج سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بابا بلے شاہ کو ایک روحانی شخصیت کوڈ کرتے ہیں، جو آج سے 100 سال پہلے بابا بلے شاہ صرف شاعر ہے، نوٹ اے سینٹ۔ اور جب آپ اس سے پیچھے چلے جائیں پریم سنگھ زرگر کے پاس تو وہ بابا بلے شاہ کو مجذوب گنتے ہیں۔ یہ ایک ہے۔
موسیقی کے اندر بابا بلے شاہ کا کافیوں کا ایک بڑا نام ہے آج، لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 جو نام ہیں وہ نہ ہوں، اور یہ ایک زیادتی ہوگی کہ ہم ایک پروگرام کریں اور اس فیملی کا نام نہ رہے. وہ ہے بابا بلے شاہ کے قوال. آج بابا بلے شاہ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے قوال، جن کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں. ان کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو آگے اولاد ہے وہ آج بھی ہے. بابا بلے شاہ کے نام کو اس ہائٹ تک پہنچانے کے لیے یہ جو بلندیاں آج اس کو نصیب میں ہیں، اس فیملی کا بہت بڑا نام ہے، اور جس کو آج کوئی بھی شوٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ان کو انٹرویو کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کو پوچھنے کو تیار نہیں. وہ غربت کے اور تاریکی کے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں. بابا بلے شاہ اگر رجسٹ کرتے تھے، یہ انہی کے نام سے منسوب تھے. یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت پریم سنگھ زرگر جن سے ریفرنس لے رہا تھا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو سرنگی ہے، وہ جو جوتی ہے، جو کچھ ہے، اس کی ریفرنس کے طور کے اوپر، مبینہ طور کے اوپر وہ منسوب ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کی کچھ سند نہیں ہے.